میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو جھوم جاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اور صحابی کا نام لکھا ہے، کچھ نے لکھا حضرت جابر ابن عبداللہ تھے، پھاوڑا چلاتے تھے، پھاوڑا پنجابی میں نہ کہہ دوں کئی باندھے ہوندے ساتھ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا یہ مزدور ایسے ہی ہے، نکما ہی ہوتا ہے، مزدور کو کون پوچھتا ہے؟ پھاوڑا چلاتے تھے، کدال سے محنت کرتے تھے، نبی پاک سے ملنے آئے۔ اللہ کرے آج بھی پیرانے عظام غریبوں سے پیار کرنے لگ جائیں، اللہ کرے مشائخ علماء تھوڑا سا انہیں بھی ٹائم دینے لگ جائیں۔ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے آیا، آگے بڑھا، اور چونکہ میرے کپڑے بھی ذرا میلے تھے اور چونکہ میں مزدوری کر کے آیا تھا تو پسینہ بھی تھا، تو میری خواہش تھی کہ ذرا سارے مل لیں، میں ذرا بعد میں آگے ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں میں اینڈ پہ گیا، صاحب عزت الغابہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے حضور سے سلام لی، باقیوں کو تو سلام ہوا تھا، میرے نصیب دیکھو جب حضور کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ گیا تو مصطفیٰ نے ہاتھ ہی تھام لیا۔ اور یار سنو تو صحیح، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا بیمار تھے، ان کے پیر خانے کے ایک سیدزادے تیمارداری کرنے آئے، تو گھر والوں نے کہا شاہ جی حضرت کھانا نہیں کھا رہے 2-3 دن سے، آپ سید ہیں آپ کہیں گے تو کھا لیں گے، کہا شوربے میں روٹی بھگو کے لاؤ، کہتے ہیں روٹی بھگو کے لائی۔ 91 سال کے مفتی اعظم جب روٹی دینے کے لیے شاہ جی آگے بڑھے، کہا حضور اٹھیے نا کھانا کھائیے، تو کہتے ہیں میں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا اٹھانے کے لیے۔ 91 سال کے بابا جی، بڑھاپا، کمزوری، ذوق، سارا کچھ، لیکن جب میں نے پیچھے ہاتھ رکھا نا اٹھانے کے لیے کھائیے، کہتے ہیں میرا ہاتھ تھام کے کہنے لگے شاہ جی ایک وعدہ کرو پہلے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے کہ نہیں دو گے؟ یہ وعدہ کرو، یہاں سہارا دیا ہے تو وہاں بھی دو گے؟ کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا دوں گا، تو کہنے لگے چلو پھر کھا لیتے ہیں کھانا۔ او بھائی جس کا ہاتھ نبی پاک تھام لے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سلام لے کے رخصت ہو گئے سارے، اور میرا ہاتھ حضور نے تھام لیا۔ او یار بندے نے نہیں، عام آدمی نے نہیں، MNA نے نہیں، صوفی پیر درویش مولوی مفتی غوث محدث نے نہیں، اس درد کو سمجھ تو صحیح۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے تھاما جس کے قدموں کو بوسے دینے کے لیے جبریل امین ترسا کرتے ہیں، حضرت جبریل جس کے پیروں کو بوسا دینے کو ترسے، حضور نے ہاتھ تھام لیا، پکڑ لیا اور کھول کے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ سونے ہاں چھالے پڑ گئے، حضور محنت کرتا ہوں، حضور قبیلدار ہوں، چھوٹے بچے مزدوری کرتا ہوں، چھالے پڑ گئے۔ کچھ امیر صحابہ کھڑے تھے، کہتے ہیں ہم نے رخ بدل لیا، محبوب کی طرف دیکھنے لگے، ہم نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ حضور نے تھاما ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ محبوب کی گردن جھکی، گردن جھکی، کس کی؟ جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی۔ محبوب مقدس نے گردن کو جھکایا اور فرماتے ہیں اس وقت تو حالات ہی بدل گئے جب محبوب نے مزدور کے چھالوں والے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں محبوب چوم رہے تھے اور بڑے بڑے امیر کھڑے رو رہے تھے، کاش آج غریب ہوتے، آج غریبی کو عزت مل گئی، آج غریبی کو شان مل گئی، غریبی کو مرتبہ ملا، غریبی کو درجے ملے۔ تبھی تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا کرتا سی رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا حضور امیر المومن نیا کرتا ہی لے لیں۔ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا اس پرانے کرتے میں لذت کتنی ہے، تمہیں نہیں پتا جب میں یہ پرانا کرتا سی کے پہنتا ہوں تو اللہ میرے دل کے اندر خشوع اور خضوع کتنا پیدا فرماتا ہے، تمہیں نہیں پتا اس غریبی کے ذائقے کتنے ہیں، اس کے مزے کتنے۔ بھائی محنت کی جو کمائی ہے، جد و جہد کا جو پیسہ ہے وہ تجھے بڑا کرے، آگے بڑھ، محنت کر، ان دو ہاتھوں کو لڑا، دائیں بائیں نہ دیکھنا کس کے پاس کیا ہے، ورنہ حسد کی آگ میں جل